وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا اول النبیین ویا آخر النبیین۔ سبحان اللہ۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ وجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم، محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میلاد کا جشن منانے سے گھر رحمت سے بھر جاتا ہے، مسرور ہوائیں چلتی ہیں، ایمان کا علم لہراتا ہے۔ جب یاد میں ان کی اشکوں سے آنکھوں کے کٹورے بھرتے ہیں، تب گنبد خضرا کی جانب دل عاشق کا جھک جاتا ہے۔ وہ پیدا ہوئے تو امت کی بخشش تھی پیش نظر ان کے، میلاد کا جشن منانے سے پھر منکر کیوں گھبراتا ہے؟ ہر ایک کو موت کی وادی میں بالآخر داخل ہونا ہے، میں اس کے مقدر پہ صدقے جو طیبہ میں مر جاتا ہے۔ کب تیرے نگر کی گلیوں میں پلکوں پہ خاک سجاؤں گا، اس فکر مسلسل کا شعلہ آصف کو اب تڑپاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ ربیع الاول شریف کے منور معطر اور مقدس لمحات میں ہم سب کو اس عظیم الشان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال منتظمین کے انتظام کو اور شرکاء کی شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے رہنما قاری محمد نعیم قادری صاحب، قاری محمد آصف قادری صاحب، حضرت مولانا قاری محمد عامر اشرف صاحب جو اس مسجد کی خطیب ہیں، اور اس مسجد کے جتنے منتظمین ہیں، سب کی قیادت میں اور زیر انتظام یہ کانفرنس انعقاد پذیر ہے۔ الغالبون کے مرکزی صدر حافظ محمد زہیب جلالی صاحب اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائدین مولانا محمد عرفان علی جلالی صاحب، محترم محمد عبدالجبار بھٹی صاحب اور دیگر احباب رونق افروز ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کی یہ حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے۔
عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اللہ تعالیٰ کے اس فضل پر اس کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہمیں دولت ایمان سے مالا مال کیا ہے۔ یہود کہتے تھے کہ تمہاری کتاب میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر ہمیں ملتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو عید بنا لیتے۔ یہ صحیح بخاری شریف میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تم تو ایک عید کی بات کرتے ہو، ہماری دو عیدیں تھی جب وہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ایک آیت مخالفین ہمارے انہیں اتنا احساس ہے کہ ایک آیت ہمیں ملتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو عید بنا لیتے۔ اور مسلمانوں میں ابھی کچھ ایسے بھی شمار ہوتے ہیں کہ جن کی آمد کی وجہ سے پورا قرآن ہمیں ملا ہے، ان کی آمد کے دن کے بارے میں عید ہونے یا نہ ہونے کے لحاظ سے انہیں ابھی تک شک ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عیدیں صرف دو ہیں، جامع بلکہ سنن نسائی میں کتاب الحج میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں مسلمانوں کی 5 عیدوں کا ذکر کیا ہے، اور اس میں ابھی عید الفطر کا ذکر ہی نہیں۔ تو یہ کہاں کا قانون ہے کہ عیدیں صرف دو ہیں، اور عید تب ہوتی ہے کہ اس کی نماز بھی ہو۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا یوم عرفہ و یوم النحر، 9 ذوالحج، 10 ذوالحج، 11 ذوالحج، 12 ذوالحج اور 13 ذوالحج، ان 5 کا نام لے کر فرمایا عیدنا اہل الاسلام، یہ ہم اہل اسلام کی عید کے دن ہیں۔ تو اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ساری عیدوں سے بڑی عید ہے، اور ایک لحاظ سے اگر مطلقاً کہنا ہو تو پھر عید ہے ہی صرف ایک، اور وہ عید میلاد ہے۔ بہت بڑے عرب مفکر ان کا یہ قول ہے مل عید الا عید احمد فإنہ عید الوجود بأرضہ و سمائہ۔ تو عید صرف ایک ہے، وہ عید میلاد۔ پوچھا گیا عید الفطر اور عید الاضحیٰ کیا تم ان کا انکار کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں مانتا ہوں عید الفطر کو، میں مانتا ہوں عید الاضحیٰ کو، مگر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کبھی چیوٹیوں نے نہیں منائی، کبھی چڑیوں نے نہیں منائی، کبھی جگنوؤں نے نہیں منائی، کبھی چاند ستاروں نے نہیں منائی، وہ صرف انسانوں کی ہیں، اور عید میلاد انسانوں کی بھی ہے، زمین و آسمانوں کی بھی ہے۔ چونکہ ہر شے کو وجود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملا، اس بنیاد پر ہر شے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اپنے اپنے انداز میں خوشیوں کا اظہار کرتی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جو
اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے کائنات پر، ہر نعمت کا شکر لازم ہے، اور جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کا شکر بھی سب سے بڑا ہے، اور یہ ہر وقت شکر لازم ہے، اور اس شکر کے کئی طریقے ہیں۔ بندہ مومن پوری زندگی آخری سانس تک اس شکر کی ادائیگی میں رہتا ہے۔ یہ شکر اس وقت بھی ادا ہوتا ہے جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی روشنی میں نماز پنجگانہ ادا کرتے ہیں، جب ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں، جب ہم اللہ کے دیے ہوئے مال سے نصاب پر زکوٰۃ دیتے ہیں، استطاعت پہ حج کرتے ہیں۔ یہ سارے شکر کے طریقے ہیں۔ یہ مطلب نہیں اہل سنت و جماعت کا کہ صرف میلاد کی جھنڈیاں یا چراغاں یا دیگیں پکا کر اس کے بعد یہ سمجھے کہ میں نے سرکار کی آمد کا اعزاز کرنے کا حق ادا کر دیا ہے، ایسا نہیں، بلکہ یہ سارا دین، اس پہ عمل کرنا، یہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا حصہ ہے۔ چہرے پہ داڑھی مبارک رکھنا، سر پہ امامہ باندھنا، سچ بولنا، پڑوسیوں کے حق ادا کرنا، ناداروں کی مدد کرنا، یہ سمجھ کے کہ یہ ہمارے آقا علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کا حصہ ہے۔ تو سرکار کی آمد کی قدر کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو کچھ سرکار لے کے آئے اس کی قدر کرنا، اس دین کو غریب الوطن نہ ہونے دینا، اس دین کو اپنے گھر میں بھی رکھنا، اپنے دل دماغ میں بھی رکھنا، اپنے ملک میں اس دین کو نافذ کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب کچھ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے کام ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ موقف رکھتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، تو اب ہم اگر احتفال بالمولد یعنی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں کہ ہم جب نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم دین پر عمل کر رہے ہیں، تو یہ بات بھی درست نہیں۔ ہر شے کا اپنا اپنا مقام ہے، اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر جہت سے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہونی چاہیے۔ اس سلسلہ میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، حدیبیہ میں بیٹھے تھے تو عروہ بن مسعود جو کفار کا سفیر تھا، کٹر مشرک تھا، اس کے آنے پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے آقا علیہ السلام کا لعاب دہن ماتھے پہ لگانا شروع کر دیا، یعنی جسے ملتا تھا وہ ماتھے پہ لگاتا تھا۔ اب وہ شخص جو کفار کا سفیر تھا پھر کلمہ نصیب ہوا، اور پھر اس شخص نے منصب شہادت بھی پایا، اور صحابی کا ایک منٹ ہم جیسے لوگوں کے کروڑوں کی زندگی سے زیادہ قیمتی ہے۔ انہیں ماتھے پر جب صحابہ نے لعاب دہن لگایا، اس سے کیا پیغام ملا؟ وہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو معمولات تھے ان میں فرض تو نماز تھی،
اور یہ ایک محبت کی ادا تھی کہ لعاب دہن ماتھے پہ، حالانکہ سرکار سے پوچھے بغیر ہی شروع ہو گئے تھے لگانا، اور چونکہ سرکار نے منع نہیں کیا تو پھر دین بن گیا۔ اب یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ ایک ہے کہ ہمارے دین میں دین کے لحاظ سے مقام اور گریڈ کس حکم کا بڑا ہے، اور ایک یہ ہے کہ دشمن پر ضرب کس کام کی زیادہ لگتی ہے۔ یہ دونوں جدا جدا چیزیں ہو یہ نہیں ضروری کہ جو فرضیت اور وجوب کے لحاظ سے بڑا ہے اس کے اثرات بھی دشمن پر زیادہ ہوں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم لعاب دہن ماتھے پہ لگا رہے تھے، کس کے لیے؟ کہ دشمن کو پتا چلے کہ ان کا اپنے نبی کے ساتھ پیار کتنا ہے۔ اور یہ جو ہم سے جنگیں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ عام بادشاہوں جیسا مسئلہ ہے، انہیں پتا چلے کہ بادشاہ اور ہوتے ہیں، نبی اور ہوتے ہیں، اور جو اپنے رسول علیہ السلام کا لعاب دہن زمین پہ نہیں گرنے دیتے، لوگ کیسے گرنے دیں گے؟ آیا ہوا کافر نماز سے جو صحابہ کی شان تھی اور فرض کی ادائیگی تھی اس سے اتنا متاثر نہیں ہوا جتنا کہ صحابہ کے اس عمل سے متاثر ہوا کہ لعاب دہن ماتھے پہ لگاتے ہیں، اور کادو یقتتلون علی بدوئہ، سرکار وضو کریں تو یہ مستعمل پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے، ہاتھوں پہ لیتے اور وہ بھی ماتھے پہ لگاتے۔ یہ کام نماز کے مقابلے میں درجے میں تو چھوٹا سا ہے، نماز فرض ہے، اور یہ صحابہ نے خود شروع کر لیا تھا، پھر سرکار کی تصدیق سے شریعت کا ایک مستحب کام بن گیا۔ لیکن دشمن جو ہے اسے نماز سے وہ ضرب نہیں لگی جو انداز تعظیم سے ضرب لگی ہے۔ یہ حدیث جو بخاری میں ہے، اس پر منکرین میلاد کے جو بڑے ہیں نجد میں، انہوں نے بھی لکھا کہ یہ صحابہ جو لعاب دہن ماتھے پہ لگا رہے تھے تو مقصد تھا دشمن نبی کا دل جلانا، دشمن نبی کا دل جلانے کے لیے وہ اس طرح کر رہے تھے۔ چونکہ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں نا کہ برکت لینے کے لیے کر رہے تھے، اور ان کے دین میں برکت نام کی چیز ہی کوئی نہیں، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں حجر اسود کو بھی جو برکت کے لیے ہاتھ لگائے تو یہ حرام ہے۔ یہ حج کی غلطیوں میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ صرف ایک سنت کی ادائیگی سامنے ہے، ورنہ اس میں کیا پڑا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ان کے بقول۔ تو وہ کہنے لگے یہ لعاب دہن جو ماتھے پہ لگا رہے تھے تو یہ اس واسطے کہ دشمن نبی آیا تھا، قریش کا سفیر، اسے پتا چلے کہ ہم انہیں اپنے جیسا نہیں سمجھتے، اپنے جیسوں کا تھوک ماتھے پہ کوئی نہیں لگاتا، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کے در و دیوار کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، اب توجہ کرنا، جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، درجے میں تو بڑا درجہ نماز کا ہے، لیکن یہ جو قریش کا سفیر ہے واپس جب قریش کے پاس پہنچا تو 5 باتیں اس نے بیان کی کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہنا، حد ہو گئی، وہ کتنی تعظیم کرتے ہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یاد رکھو قریش بادشاہوں سے جنگیں ہو سکتی ہیں، نبیوں سے بڑی مشکل ہیں۔ پہلا یہ کہا کہ لعاب دہن ماتھے پہ لگاتے ہیں، دوسرا یہ کہ وضو کا مستعمل پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے، تیسرا وہ حکم ایک کو دے یہ تیار سارے ہو جاتے ہیں، چوتھے نمبر پر کہا جب وہ گفتگو کرے، اگرچہ یہ بڑے بڑے قبیلوں کے سردار ہیں مگر ان کے سامنے یہ آواز اپنی پست رکھتے ہیں،
اور 5ویں نمبر پہ ما یحدون الیہ نظر تعظیما لہ، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ کوئی بھی آنکھیں کھول کے یوں دیکھنا شروع نہیں کر دیتا، نگاہیں جھکا کے تعظیماً تھوڑا تھوڑا اپنے محبوب کو دیکھتے ہیں، چونکہ وہ پھر مسلمان بھی ہوئے، منصب شہادت بھی پایا، تو ان کی وہ سمری جو حدیبیہ میں دیکھ کے جا کے قریش کو بتائی تھی وہ بخاری میں موجود ہے۔ اب یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ ان کاموں کے لحاظ سے بڑے کام، نماز کی ادائیگی، تکبیر اولیٰ میں شرکت، تہجد، تلاوت، یہ ساری باتیں وہ اپنی سمری میں انہوں نے شامل ہی نہیں کی۔ چلو انہوں نے تو وہ ایک کافر بندہ تھا اس وقت، شامل نہیں کی، لیکن اپنے لحاظ سے وہ جو ان کے لحاظ سے اہم چیزیں تھیں وہ شامل کر رہا تھا کہ نمازیں تو ان کا اپنا مسئلہ ہے، مگر یہ جو عشق ہے اس کی حرارت اور اس کی گرمی اور بجلی ہم پہ پڑنے والی ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں جو علماء نجد بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دشمن نبی کا دل جلانے کے لیے لعاب دہن لگا رہے تھے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو نماز پڑھ رہے تھے تو اس میں بھی تو دل جل رہا تھا، سارے داڑھیوں والے تھے تو مبارک داڑھیوں سے بھی دشمن نبی کا دل جل رہا تھا، سارے امامیں باندھے ہوئے تھے، سنت کے پیکر تھے، اسوہ حسنہ کے اوپر عمل کرنے والے تھے، وہ کامل انسان کہ جنہیں ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست تربیت کر کے اتنا نوازا تھا، ہر نیکی ان میں موجود تھی، لیکن کیا وجہ ہے کہ انہوں نے پھر بھی ضرورت محسوس کی کہ ہماری داڑھی مبارک اور امامے اور نماز سے دشمن نبی کا اگرچہ دل جلتا ہے لیکن ہمیں کوئی اور طریقہ بھی اختیار کرنا چاہیے جس سے دشمن نبی کا دل زیادہ جلے۔ یعنی آج جس وقت ہم اس شعبے کی بات کرتے ہیں، یہ میری ایک ریسرچ ہے بہت طویل، تو عمومی طور پر وہ خود ہم بھی تقریریں کرتے ہیں لیکن ہم بیلنس میں کرتے ہیں، یعنی جب ہم چراغاں کیے ہوئے ہوں، جھنڈیاں لگائے ہوئے ہوں اور دیگیں میلاد کی خوشی میں پکائی ہوئی ہوں، جلوس نکال رہے ہوں، تو ایک ٹولہ کہتا ہے یہ کیوں کر رہے ہو؟ آپ کہتے ہیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کر رہے ہیں، تو وہ فٹ کہتے ہیں محبت کے کام اور بھی بڑے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، داڑھی رکھو، امامہ باندھو، تم نے یہ کون سے کام شروع کر رکھے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں حدیبیہ میں سارے ہی امامہ والے تھے، داڑھی والے تھے، نماز والے تھے، نہ چھٹی انہیں تھی نہ چھٹی ہمیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا جن کا دین مکمل تھا، سارے شعبے پورے تھے، کوئی ان میں کمی نہیں تھی، انہوں نے کہا پھر بھی دشمن نبی کا دل جلانے کا کوئی علیحدہ بندوبست کرنا چاہیے۔ اگرچہ ہر نیکی سے ہی دشمنوں کا دل تو جلتا ہے کہ دیکھو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پہ یہ عمل کر رہے ہیں، یہ بھولے نہیں ہیں، مگر خاص طریقے سے جلانے کے لیے صحابہ نے کہا پھر اس سے اور کیسے جلے گا کہ یہ برابری کرتے ہیں، یہ برادری کا بندہ سمجھتے ہیں محبوب علیہ السلام کو، تو ہم سرکار ہی کا لعاب دہن جب ماتھے پہ لگائیں گے، اب دل نماز سے اتنا نہیں جلے گا جتنا اس سے ان کا دل جلے گا، کیونکہ یہ سرکار کی جسم سے لگی ہوئی بلکہ ایک پیدا ہونے والی چیز ہے، لعاب دہن جو جسم سے نکلتا ہے یا وضو کا پانی جو بدن سے لگا ہوا ہے، انہوں نے کہا یہ اگر ہم اس کے سامنے دکھا دکھا کے ماتھے پہ لگائیں تو پھر اس بندے کا دل زیادہ جلے گا۔ تو شروع سے دل جلاؤ تحریک بھی دین کا ایک حصہ ہے، اور وہ جتنا کسی کام کا سرکار کے ساتھ سپیسیفک اور خصوصی تعلق ہے
اتنا دشمن نبی کا دل زیادہ جلتا ہے اس کام سے۔ روٹی اپنی جگہ پہ جاتی ہے، پانی اپنی جگہ پہ جاتا ہے۔ کوئی کہے روٹی اتنی اہم ہے تو پانی کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی روٹی روٹی ہے، پانی پانی ہے، نماز نماز ہے، روزہ روزہ ہے، حج حج ہے، زکوٰۃ زکوٰۃ ہے، لیکن دشمن نبی کا دل جلانا یہ دین کا ایک اپنا شعبہ ہے۔ اب یہ جو دشمن نبی کا دل جلا رہے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، کیا ہمیں اس کام کی چھٹی ہے کہ یہ صرف ان کے دین میں تو تھا، ہمارے دین میں نہیں؟ چھٹی نہیں ہے۔ اور دین میں مثلا اوپر خانے بنے ہیں صحابہ کے دین کے، نماز روزہ حج زکوٰۃ حافظ قاری محدث فقیہ، نیچے ہمارے ہیں، نماز یہاں بھی روزہ بھی حافظ قاری، یہ سارے خانے ہمارے بھی بھرے ہوئے ہیں۔ ہمیں اعتراف ہے کہ ہمارا دین ایمان ایک چراغ جیسا ہے، صحابہ کا آفتاب جیسا تھا، ہم پلہ نہیں ہو سکتے، لیکن ساری مثالیں موجود تو ہیں۔ یہ نہیں کہ اب حج دنیا سے ختم ہو گیا ہے، یا نمازی دنیا میں نہیں رہے، یا حافظ نہیں، یا قاری نہیں، یا فقیہ نہیں، یا محدث نہیں، یا غازی نہیں، سب مثالیں تو موجود ہیں۔ ہاں ایک خانہ صحابہ کی سیرت کا جہاں یہ ہے کہ وہ دشمن نبی کا دل جلانے کے لیے لعاب دہن ماتھے پہ لگاتے تھے، ہمارے پاس وہ لعاب دہن نہیں۔ دشمن نبی ہے آج بھی یورپ میں معاذ اللہ، ہمارے آقا علیہ السلام کی گستاخانہ خاکے بنا کے ان کے مقابلے کروائے جاتے۔ یہاں تو مقابلہ ہے سیرت مصطفیٰ، علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کون بچہ زیادہ اچھی نعت پڑھتا ہے، اچھی تقریر کرتا ہے۔ ان ملعونوں کے مقابلے یہ ہیں کہ کون محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ زیادہ توہین کرتا ہے، کہ کوئی خاکہ بنا کے اس میں عیب ذکر کرے، یہ بھی ہے یہ بھی ہے معاذ اللہ، اور پھر جو سب سے زیادہ گستاخ ہو اس کا خاکہ پھر فلیکس بنا کے بسوں پہ لگایا جائے جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے۔ یہ دھندا کیا جا رہا ہے مغرب میں۔ تو دشمن نبی اگر مر کھپ گیا ہوتا تو ہم سمجھتے کہ یہ دل جلاؤ تحریک ختم ہو گئی ہے، چونکہ دشمن ختم ہو گیا ہے، مگر دشمن تو آج بھی ہے۔ اور نماز روزہ حج زکوٰۃ، اس سے وہ کام پورا نہیں ہوتا جو لعاب دہن ماتھے پہ لگا کے صحابہ نے کیا تھا، ورنہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ نماز ہی 2 رکعت اٹھ کے مزید پڑھ لیتے نفل، کہ ہم 2 رکعت نماز نفل برائے دل جلاؤ دشمن نبی۔ لعاب دہن ملتا تو اسی سے ہم بھی دشمن نبی کا دل جلاتے، مگر ہماری قسمت میں نہیں تھا کہ لعاب دہن ہمیں ملے، ہم بعد میں پیدا ہوئے۔ تو اب اسلام میں ہر سوال کا جواب ہے۔ ہمارا دین ہمیں قیاس کا حکم دیتا ہے۔ مثال کے طور پر بخاری شریف میں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، ان اختی نذرت ان تحج وانہا ماتت، میری ہمشیرہ نے نظر مانی تھی حج کرنے کی لیکن وہ تو فوت ہو گئی ہے، تو کیا ہو سکتا ہے کہ حج میں کروں اور نظر میری ہمشیرہ کی پوری ہو جائے؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اب تو دروازہ بند ہو گیا، اب تم جو کرو فائدہ نہیں ہوگا، نہیں۔ یہ بخاری میں 7-8 جگہ اس مضمون کی مختلف رشتوں کے لحاظ سے حدیث موجود ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا کہ جواب دینے کا قیامت تک امت کو طریقہ بھی بتا دیا کہ علت دیکھنی ہے اور جہاں جہاں حکم بیان کرنا ہے علت کو دیکھ کر۔ یہ وجہ امام اعظم ابو حنیفہ نے 5 لاکھ مسائل امت کو حل کر کے دیے ہیں، 5 لاکھ مسائل قرآن و سنت سے، اور ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امی کا، ہر فکر نہیں طائر فردوس کی صیاد،
گو فکر خداداد سے روشن ہے زمانہ، آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد۔ تو طریقہ بتایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں، جب بجلی کو آئے ہوئے دوسرا یا تیسرا دن تھا تمہارے ماحول میں، ہر بندے کو پتہ نہیں تھا کہ یہ تاروں میں ہے اور ہولڈر ہے اور بٹن ہے، تو سادہ دیہاتی ایک کمرے میں دیکھ کے روشنی، جو تار پورے گلی سے محلے سے گزر کے اس گھر آ رہی تھی، یہ سمجھ رہا تھا کہ یہی روشن ہوگا، باقی تو اندھیرا ہی رہے گا۔ لیکن جسے بجلی کا پتہ تھا اس نے اسی تار پر ہولڈر لگا کے بلب لگائے تو کوئی فرق ہی نہ رہا کہ جیسے اس کا گھر روشن تھا ایسے ساری گلی بھی روشن ہو گئی۔ ایسا کس لیے ممکن ہوا؟ کہ اسے پتا تھا کہ یہ روشنی کا سبب کیا ہے، اور جہاں جہاں ہے تو وہاں اسی طرح روشنی لی جا سکتی ہے۔ اناڑی نہیں لے سکتا لیکن الیکٹریشن ایسا کر سکتا ہے۔ تو ایسے ہی حکم خداوندی کی علت ڈھونڈی جاتی ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا، تم مجھے یہ بتاؤ، لو کان علیہ دین اکنت قاضیہ، اگر تمہاری ہمشیرہ پر قرض ہوتا اور وہ اتارے بغیر فوت ہو جاتی، اور تم اپنے جیب سے پیسے دے کے قرض اتارتے، تو بتاؤ قرض اترتا یا نہ اترتا؟ سبحان اللہ۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے والے پر سوال کیا تاکہ اس کو جواب دینے کا بھی طریقہ آئے۔ چونکہ وحی بند ہو جائے گی تو امت نے جواب اسی سے خود دینے ہیں جو رب نے حکم بھیجا ہوا ہے۔ تو اب سوچا اس شخص نے تو کہا یہ تو ہو سکتا ہے کہ اپنی ہمشیرہ کی جگہ پیسے میں دے دوں تو اس کا قرض ادا ہو جائے۔ تو اس میں سبب کیا ہے؟ نیابت مالی کام کے اندر۔ تو سرکار نے فرمایا فقد دین اللہ فہو احق بالقضاء، اگر مالی عبادت میں تو کسی کا نائب بن سکتا ہے تو جو من وجہ مالی ہے اور من وجہ بدنی ہے حج، اس میں بھی تو نائب بن جائے گا۔ لہٰذا اللہ کا بھی قرض ادا کر دو، وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے۔ حج تم کرو گے، گناہ تمہارے بھی جھڑیں گے، نظر تمہاری ہمشیرہ کی بھی پوری ہو جائے گی۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم لعاب دہن ماتھے پہ لگا رہے تھے تعظیم کے لیے، یا نجد کے کہنے والوں پر دشمن نبی کا دل جلانے کے لیے۔ تو پتہ چلا کہ اگرچہ ہمیں لعاب دہن تو میسر نہیں اور نہ ہوگا، تو پھر جس کی وجہ سے وہ یہ کام کر رہے تھے اس کی بنیاد پر ہمیں بھی کوئی علیحدہ کام کر لینا چاہیے کہ جس سے شرط یہ ہے کہ دشمن نبی کا دل جل جائے اور کام حرام بھی نہ ہو۔ یہ نہیں کہ کوئی حرام کام کر کے کہے میں دشمن نبی کا دل جلا رہا ہوں تو شریعت اس کی حمایت نہیں کرے گی، بلکہ جرم پر اسے سزا ملے گی کہ تم نے حرام کا ارتکاب کیوں کیا۔ تو یہ امت سمجھ گئی، بعد والوں کو مزید اچھی سمجھ آ گئی جنہیں لعاب دہن نہیں ملا، کہ کئی ایسے کام ہیں کہ جو اس لعاب دہن کے ماتھے پہ لگانے کے قائم مقام ہوں گے اور دل جلائیں گے دشمن کا، اور ہماری سیرت کا یہ شعبہ بھی پورا ہو جائے گا کہ ان کے دل جلاؤ تحریک کے نمبر بھی ہیں۔ انہوں نے یہ کورس بھی کیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی آئے اور آپ چوم کے ہونٹ آنکھوں پہ لگائیں تو دشمن نبی کا دل جلے گا۔ یعنی جو خاکے بنا رہے ہیں اس لیے کہ ان سے پیار نہ کرو، اور جب تم ان کے سامنے نام سن کے بھی انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ لگاؤ گے تو ان کے دل میں تو تیر لگے گا کہ دیکھو یہ اتنا پیار کرتے ہیں، ہم ان کو روک رہے تھے اور یہ آگے انگوٹھے بھی چوم رہے ہیں جب نام لیتے ہیں۔ جب انہیں پتا ہے
پورے عالم کفر کو کہ یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ان کے نبی کی ولادت کا مہینہ ہے، اور پھر 12 ربیع الاول شریف ان کی آمد کا مہینہ ہے، اور یہ جو چراغاں کرتے ہیں تو اپنے بیٹے کی ولادت کی خوشی نہیں ہوتی، یہ نبیوں کے سلطان کی آمد کی خوشی ہوتی ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اس کے اندر اب یہ بات آپ سمجھیں کہ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی جو آمد کی خوشی ہے اس کی ترجمانی کی جھنڈیوں نے کہ یہ کیوں خوش ہے، جھنڈیاں کیوں ہیں کہ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، گلی کیوں سجائی ہے، چراغاں کیوں کیا ہے، جلسہ کیوں ہے، جلوس کیوں ہے، یہ بینر کیوں ہیں، یہ ساری چیزیں ایک ہی بات بتاتی ہیں کہ یہ محلے والے، یہ دکان والا شخص، یہ لوگ اور کسی وجہ سے نہیں، اس وقت یہ خوشی سرکار کے آنے کی منائی جا رہی ہے۔ تو وہ لعاب دہن جس سے دشمن نبی کا دل جلانے کا عمل صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے شروع کیا، ہمیں ہمارے دین نے کہا اس کی علت ڈھونڈو، علت کیا ہے، اور علت جہاں جہاں پائی جائے گی حکم جائز ہوگا۔ اب دوسری طرف دیکھو نا کہ شراب حرام ہے، علت کیا ہے کہ وہ اس کے اندر عقل ڈھانپی جاتی ہے، وہ مسکر ہے۔ تو جو اب یہ نشے نکلے ہیں، آئس نشہ، یہ تو قرآن میں ذکر نہیں، یہ تو حدیث میں ذکر نہیں، تو کیا جائز ہے؟ نہیں، حرام ہے۔ کیسے کہ ہم نے علت دیکھنی ہے کہ شراب کیوں حرام ہے، اور وہ کام اس میں بھی ہے، لہذا یہ بھی حرام ہے۔ تو ادھر لعاب دہن کیوں لگایا کہ دشمن نبی کا دل جلانا تھا، تو پتہ چلا اس نیت سے جھنڈیاں لگائے گا تو پھر بھی ثواب ہے، دیگے پکائے گا تو پھر بھی ثواب ہے، اس نیت سے۔ اور یہ پوچھو ان سے جا کر کہ جب تم لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا لگاتے ہو تو دشمن نبی کا کتنا دل جلتا ہے ہر میلاد میں۔ اب دیکھو فرض تو نماز ہے حدیبیہ میں، لیکن اگلوں کے ہاں جو دل جلا زیادہ کے جا کے پیچھے ذکر کیا وہ تو یہ بھی کرتے ہیں، وہ کیا تھا؟ لعاب دہن ماتھے پہ لگانا۔ تو آج امت کی نماز بھی لازم ہے، روزہ حج زکوٰۃ بھی لازم ہے، مگر جس فعل کا خصوصی طور پر آمد مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے، اس کی ضرب کچھ اور ہی پڑتی ہے دشمنان نبی پر۔ اس بنیاد پہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں یہ فیصلہ کر دیا کہ جس سے کافر کا دل جل جائے، اللہ فرماتا ہے ثواب میں نے دینا ہے، میں اسی شرط پر اس کو عمل صالح قرار دے رہا ہوں۔ یعنی آج کوئی فتویٰ پوچھے کہ مفتی صاحب کا فتویٰ ہے کسی کا کہ یہ چراغاں جائز تھا، یہ جھنڈیاں جائز تھیں، یہ میلاد منانا جائز تھا، تو میں قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں دلیل کے طور پر، اور انشاءاللہ قیامت تک اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا کہ کام میں ریا نہ ہو اور کام حرام نہ ہو، اگرچہ نیا ہو لیکن سبب وہ پرانا ہو، دشمن نبی کا دل جلانا۔ تو اللہ فرماتا ہے میں نے اس کو عمل صالح قرار دے دیا ہے۔ کچھ لوگ تو آج دل جلاؤ تحریک کے اتنے خلاف ہیں، لبرل سیکولر نام کے مسلمان، کہ ان کا کوئی وزیر اگر مودی کو موت پینے کا تانا دے وہ کہتے ہیں تو وزارت سے نکل جا، تو نے اس کا دل دکھایا ہے۔
وہ اگرچہ 80 لاکھ کشمیریوں کو بند کر کے انہیں روزانہ کاٹتے رہیں، وہ اگرچہ بابری مسجد کی جگہ مندر بنانے کا اعلان کر دیں، فیصلے کر دیں، لیکن ادھر سے فلسفہ یہ ہے کہ دشمن نبی یعنی کافر کا تم اس کو ٹھیس کیوں پہنچاتے ہو؟ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَلَا يَتَعُونَ مَوْتِعًا يَغِيظُ الْكُفَّارِ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ۔ فرمایا جس جگہ صرف تم پاؤں رکھو، جس طرح فوجی پریڈ کرتے ہیں یا تم جلوس لے کے جب نکلتے ہو، جس پاؤں رکھنے سے اسلام دشمن قوتوں کا دل جل جائے، اللہ فرماتا ہے بس دل جلتے ہی تمہارا عمل صالح شمار ہو جائے گا۔ آیت پڑھو، وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِعًا، نہیں وہ روندتے کسی رستے کو دشمن کے مقابلے میں، وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا، اللہ فرماتا ہے حسر سے ہر قدم پہ رب عمل صالح لکھتا ہے، کیونکہ تم جب قدم رکھتے ہو پھر بھی دل جلتا ہے، تم جب مکہ بناتے ہو پھر بھی دشمن کا دل جلتا ہے۔ ابھی تو نعرہ لگانے کے نمبر علیحدہ ہیں، یہ تو صرف ایک چلنا ہے مخصوص دن میں، مخصوص وقت میں، کہ دشمن کو پتا چلے کہ آج یہ جو اس طرح چل رہا ہے اس لیے نہیں کہ فیکٹری نے مال اچھا بنایا ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ خوش ہے کہ نبیوں کے تاجدار دنیا پہ تشریف لائے ہیں۔ تو صرف اب اس میں نہ تسبیح کا ذکر ہے، نہ تحلیل کا ذکر ہے، نہ رکوع کا ذکر ہے، نہ قیام کا ذکر ہے، نہ افطار کا ذکر ہے، نہ سحری کا ذکر ہے، نہ طواف کا ذکر ہے۔ کہ دشمن نبی کا دل جلنا چاہیے، شرط یہ ہے کہ شریعت کے خلاف نہ ہو۔ دشمن نبی کا دل جلانے میں اگر تم کامیاب ہو گئے تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے تمہیں عمل صالح کا ثواب سے کوئی روک نہیں سکتا، تمہارا عمل صالح بن گیا۔ پھر ہے سن لو، اور جتنے لوگوں کو اب تک شک ہے انہیں واضح کرو کہ ہمارا یہ سب کچھ جو ہے اس کا مقصد دشمن نبی کا دل جلا کے اللہ سے ثواب لینا ہے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اور یہ آیت ہے قرآن کی، وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِعًا يَغِيظُ الْكُفَّارِ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ، کہ اللہ فرماتا ہے جو کام تم دشمن نبی کا دل جلانے کے لیے کرو، اگرچہ صرف چل ہی رہے ہو کسی مارچ میں، صرف چل رہے ہو، لیکن وہ چلنا ایسا ہو کہ دشمن سمجھے کہ یہ میرے خلاف چل رہا ہے، اگرچہ بول بھی نہیں رہا، تو قرآن کہتا ہے یہ عمل صالح ہے۔ تو دنیا کے کس مفتی کی مجال ہے کہ وہ اس کو بدعت کہے، وہ اس کو عمل صالح نہ مانے؟ اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اعمال صالحہ کچھ تو سپیشل نام لے کر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ رب نے بیان کر دیے، اور کچھ کا اللہ نے کلی طور پر ذکر کیا علت بیان کر کے، ورنہ اگر صرف اعمال صالحہ کی لسٹ ذکر کی جاتی، ان کے طریقے کے کیسے ہوں گے یہ علیحدہ ہے، ان کا ثواب کیا ہے یہ علیحدہ ہے، ان کا وقت کیا ہے یہ علیحدہ ہے، صرف اعمال صالحہ کی لسٹ اللہ جاری کرتا، جو قیامت تک اعمال صالحہ بننے ہیں تو کروڑوں پارے تو اس ایک کام کی بن جاتے، پھر وہ عمل صالح کرنا کیسے ہے، پھر قبول کیسے ہوگا، ثواب کیا ہے؟ تو رب ذوالجلال نے اصول اور ضابطے بتا دیے کہ جو بھی اس کیٹیگری میں آئے گا وہ عمل صالح ہے۔ تو اس بنیاد پر عمل صالح کے اندر ایک پورا شعبہ یہ ہے کہ جب تمہارے کسی کام سے کافر
کا دل جل جائے تو اللہ فرماتا ہے ہم نے وہ تمہارا عمل صالح قرار دے دیا ہے۔ تو یہ سارا میلاد شریف کا اجتماع اور سارے اہتمام یہ دشمن نبی کا دل جلانے کے لیے ہیں۔ وہ ٹرمپ، وہ ٹیری جونز، وہ جو گیرٹ ویلڈرز، وہ خاکے بنانے والے، وہ سارے نمائشیں لگانے والے، وہ کر کر کے توہینیں سال بھر، پھر ربیع الاول شریف میں ریکارڈ اکٹھا کرتے ہیں کہ ہم نے جو روکا تھا کہ ان سے پیار نہ کرو، ہم نے جو کہا تھا کہ ان میں معاذ اللہ فلاں فلاں عیب ہے، ان سے پیچھے ہٹ جاؤ، اپنی جانیں ان پہ قربان کرنے کے لیے تیار نہ رہو، یہ تو تمہارے جیسے ہی ہیں۔ ہم نے جو پوری کمپین چلائی تھی اور ان میں سے اندر بھی کچھ ممبروں پہ یہ باتیں کروائی تھیں کہ ہم جیسے ہی ہیں، کوئی بات نہیں، تو کیا یہ پیچھے ہٹ چکے ہیں؟ یہ باز آ گئے ہیں؟ یہ رک گئے ہیں؟ تو جب پورے ربیع الاول شریف کی حفل میلاد کا انعقاد کیا گیا تو شیطانوں کی امیدوں پہ پانی پھرا تو تیرا میرا عمل صالح قبول ہو گیا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شہید میلاد النبی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو چھٹی اس کی بھی نہیں، وہ فرائض ہے، یہ مستحب ہے، لیکن یہ اہمیت اس لیے زیادہ اختیار کر گیا اس وجہ سے کہ دشمن نبی پر جو اس کا بم گرتا ہے وہ وہاں سے اتنا سخت نہیں گرتا، اگرچہ اس سے بھی جواب ملتا ہے اور وہ بھی چھٹی نہیں، ہمیں وہ بھی کرنا ہے، لیکن یہ بھی کرنا ہے کہ یہ مستقل وہ شعبہ ہے۔ تو ہم تو نکلے ہیں دشمن نبی کا دل جلانے کے لیے، وہ ٹیری جونز، وہ گیرٹ ویلڈرز، لیکن اگر کسی محلے دار کا بھی دل جل جائے تو اب ہمارا مقصد تو ان کا دل جلانا تھا، اس کا اگر دل جل گیا ہے تو اس میں ہمارا قصور کیا ہے؟ اس کا دل وہاں رہتا کیوں ہے جہاں جا کے قرآن کے بم گردے ہیں؟ یہ اپنے دل کو سنبھالے، اس کا مزاج کیوں دشمن نبی سے ملا ہوا ہے، اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور ہم تو یہ مقصد لیے ہوئے ہیں کہ ہمیں رب نے ڈیوٹی لگائی ہے لیغیظ بہم الکفار، یہ ایک باقاعدہ مشن ہے ہمارے دین کے اندر، اور اس کی ادائیگی ہر صدی میں لازم ہے، ہر وقت لازم ہے۔ ہاں اس میں بھی تبدیلی، تغیر کچھ ایسا ہے کہ ویسے تو اس دین کی شان ہے کہ یہ زمانہ بدلنے سے یہ دین نہیں بدلتا، اور جو ہوتا ہے نا مجدد، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر صدی نیا دین لانے والا، اس کا مطلب ہوتا ہے پرانے دین کو اوپر سے غبار ہٹا کے اصل چہرہ دکھانے والا۔ تو دین نہیں بدلتا، مگر کچھ شعبے دین کے ہیں چونکہ آخری دین، اور قیامت تک کے مسائل کا حل اس میں موجود ہے۔ قیامت تک اس میں اتنی گنجائش ہے اس کے اصولوں میں کہ جو بھی نیا مسئلہ آئے گا یہ دین حل کر کے دکھائے گا۔ تو اس واسطے کچھ مسائل میں یہ دین اجازت دیتا ہے تبدیلی کی، اور اس کی شرطیں ہیں۔ یہ نہیں کہ جو چاہے کہہ کے 5 نمازیں ہیں تو اب مصروفیت ہے 3 کر لو، تو یہ کفر ہوگا۔ کوئی کہے آدھا مہینہ روزے کر لو، اب پورے مہینے کا وقت نہیں ہے، مشکل ہے، کاروبار کرنا ہے، تو کفر ہوگا ایسا کہنا۔ لیکن یہ جو مسجد بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ، یہ تو آپ نے بھی بڑی خوبصورت مسجد بنائی ہے۔ یہ مسجد کے بارے میں امیر المومنین کا فتویٰ ہے، جس طرح یہ بنی ہوئی ہے کہ یہ خلاف شرع ہے، اور تم حوصلہ رکھو۔ بہرحال جو منکر میلاد ہے، میری اس سے بات ہے،
وہ تو ریالوں سے بناتے ہیں، تم اپنے مالوں سے بناتے ہو، تو ان کی پھر مزید کیا کیا مسجد میں لگا ہوتا ہے۔ تو یہ جو محفل ہے نا ہماری کہ چراغاں یہ وہ، اس کے خلاف تو فتوی نہیں امیر المومنین کا، یہ مسجد کا جو انداز ہے اس کے خلاف حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے، اور ہے بھی صحیح بخاری شریف میں کتاب الصلاۃ میں۔ کیا فتویٰ ہے کہ مسجد نبوی شریف کی تعمیر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد میں کرائی تو مستری مزدوروں کو کہا ایاک ان تحمر او تصفر، کہا کہ مسجد بنانی ہے مگر چونا گچ نہیں کرنی، اس کو زرد رنگ یا سرخ رنگدار نہیں بنانا، سادہ سی بنانی ہے۔ کہاں یہ پابندی کہ رنگ نہ لگاؤ، اور کہاں یہ ٹائلیں، یہ آرائش و زیبائش، شیشہ، ایلومینیم، خاص لکڑی، مختلف پینٹس۔ آپ کی مسجد تو جائز ہے، میں ان کی مسجد کی بات کر رہا ہوں جن کے نزدیک محفل میلاد ناجائز ہے۔ تو محفل میلاد کے خلاف تو امیر المومنین کا فتویٰ کوئی نہیں، محفل کے خلاف فتویٰ نہیں، مسجد کے خلاف فتویٰ ہے کہ اس فرقے کی ساری مسجدیں خلاف شرع ہیں بخاری شریف کے مطابق۔ کیوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا اس کی مخالفت کی گئی ہے۔ تو پھر وہ پوچھیں گے تمہاری مسجد ہے، تو میں کہتا ہوں کہ ہماری مسجدیں جس دلیل سے جائز ہیں اسی سے ہماری محفلیں بھی جائز ہیں۔ ہماری تو چونکہ دین کا پورا جو تفقہ کا سلسلہ ہے وہ ہے اہل سنت میں، دوسروں کی تو چادر ہی چھوٹی سی ہے، ایک طرف سے لیتے ہیں دوسری طرف سے ننگے ہو جاتے ہیں۔ ہماری چادر یہاں سے لے کر جنت کے دروازے تک پھیلی ہوئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ تو میں اب اس کا جواب ذکر کرنے والا ہوں۔ دوسرے مسلک کا کوئی جتنا ہی کوئی دھرتی دھکیل سنگھ ہو آپ اس سے پوچھ لیں کہ مسجد جو بنائی ہے تو اس کی دلیل بھی تو دو۔ تمہاری دلیل خلفائے راشدین کے خلاف ہے تو تم زیادہ دین سمجھتے ہو یا حضرت عمر فاروق زیادہ دین سمجھتے ہیں؟ ان سے مطالبہ کرو۔ وہ مسجد کی دلیل ہم سے مانگ کے لے گئے ہیں لیکن محفل کی دلیل پوچھ ہی نہیں رہے، یہ تو دوہرا معیار ہے۔ مسجد کی دلیل یہ ہے، ارشاد الساری فتح شرح بخاری میں امام قسطلانی نے اسی حدیث کے تحت لکھا، بخاری میں کہتے ہیں کہ متقدمین کا یہی فتویٰ تھا کہ مسجد بالکل سادی ہونی چاہیے، اس میں کوئی نقش و نگار، کوئی رنگ و روغن، کوئی چونا اور کوئی ٹائلیں، یہ جائز نہیں سمجھتے تھے وہ۔ مگر زمانہ بدلنے کے ساتھ فتویٰ بدل گیا۔ کیوں؟ علت بدل گئی، سبب بدل گیا۔ یعنی اس وقت جس وجہ سے فتویٰ تھا کہ مسجد سادہ رکھو، اب زمانہ گزرنے سے دین ہی کہتا ہے کہ خوبصورت بناؤ۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ اگر محلہ کالونی ہو کوٹھیوں پر مشتمل اور بڑے بڑے بنگلے اور خوبصورت مکان اور درمیان میں اللہ کا گھر ہو کٹیا جیسا، تو کہا اس سے دین کا وقار نہیں رہے گا، غیر مسلم بھی تانے دیں گے مسلمانوں کو، یہ اچھے لوگ ہیں، اسے اللہ کا گھر کہتے ہیں، اسے اپنا گھر کہتے ہیں، اپنا گھر کیا خوبصورت اور اللہ کا گھر اس طرح کا کٹیا جیسا۔ یا تو پھر اپنے گھر بھی صحابہ جیسے رکھتے، جب اپنے گھروں میں تبدیلی آئی، اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان گھروں میں کسی یہودی کا گھر ہو، وہ تو نہیں مانے گا کہ میں نے کٹیا جیسے ہی رکھنا ہے،
اور یہودی کا گھر شاندار بنا ہو، کرسچن ہندو سکھ کا شاندار بنا ہو، اور اس کے سامنے اللہ کا گھر کٹیا جیسا ہو، تو کہا فقہا نے دین کے وقار کا مسئلہ ہے۔ اب وقار تب قائم ہوگا کہ اپنے خوبصورت بنائے ہیں تو مسجد کو بھی خوبصورت بناؤ، ریا کی نیت نہ ہو، یہ نیت ہو کہ اللہ کے گھر کی دھاک بیٹھ جائے، دیکھنے والا حیران رہ جائے کہ ان لوگوں کا دین سے پیار کتنا ہے، کہ انہوں نے اپنے مال لگا کے اللہ کا گھر کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ تو اب یہ مسجد ہر وقت ترجمانی کرتی رہے گی کہ اس گاؤں کے لوگ وہ نہیں جو رب کے رستے میں خرچ کرنے سے بخیل ہوں، بلکہ وہ ہیں جو اللہ کے گھر کو دے کے دلوں کو سکون دینے والے ہیں۔ اب وہی کام جو امیر المومنین نے روکا ہوا تھا جائز ہوا، چلو ہم نے تو دلیل سے کیا، انہوں نے چوری چوری بغیر دلیل کے ہی کر لیا۔ تو میں پوچھتا ہوں، یہ مسجد کے خلاف فتویٰ تھا کہ ایسی نہ بناؤ، وہ جائز ہو گئی، اور وہ دلیل اگر دیکھو تو تم تو یہ کہو کہ 12 مہینے ہم میلاد منائیں، کیوں؟ مسجد کے مقابلے میں وہ پراپوگنڈا نہیں جو تمہارے نبی کے خلاف پراپوگنڈا ہر وقت ہے، اور ہر وقت ضرورت ہے کہ شیطانوں کو پتا چلے کہ یہ اپنے نبی پہ جان مارنے والے ہیں، یہ بھولے نہیں، یہ ان سے وابستہ ہیں، اور یہ پورے دین کے لحاظ سے، یعنی جس طرح میں شروع میں ذکر کر چکا ہوں کہ میلاد منانا، نماز پڑھنا، روزہ، حج، زکوٰۃ، سارا دین، لیکن اس میں یہ جو ڈائریکٹ بڑا شعبہ ہے دل جلانے والا، اس کو اگر کوئی سائیڈ پہ کر دے تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے صرف نمازوں سے دشمن کا دل جلتا نہیں بلکہ دشمن کا دل بہلتا بھی ہے۔ یہ جس وقت بر صغیر پاک و ہند میں تحریک آزادی چل رہی تھی تو جب کچھ نمازی گاندھی کے ساتھ مل گئے، جنہوں نے ابھی پشاور موڑ پہ ڈیرے لگائی رکھے، ان کی نسل کے لوگ گاندھی کے ساتھ مل گئے، کیوں؟ کہتے ہیں بھارت ماں ہے، اور ماں کے ٹکڑے کرنا یہ عقل مندی کا کام نہیں، یہ تحریک آزادی ماں کے 2 ٹکڑے کرنے کے مترادف ہے۔ لہذا مسلمانوں ہرگز پاکستان کی تحریک کا نام لو، نام نہ لو، یہ تو نام ہی حرام ہے، فتوے دیے کہ لفظ پاکستان حرام ہے۔ یہ ٹولہ جس وقت گاندھی کے چرنوں میں چل رہا تھا تو ڈاکٹر محمد اقبال کو بڑا غصہ آیا، کہتے ہیں سطوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی، وہ نمازیں ہند میں نظر بریمن ہو گئیں، کہ انہی نمازوں سے تو اسلام کی دھاک بیٹھتی تھی، اسلام میں قوت آتی تھی، لیکن آج بر صغیر میں وہی نمازیں ہند میں وہ کیا بنی؟ بریمن کے کام آئیں، ان کے پلڑے میں وزن ہے۔ ابو الکلام آزاد کی تقریریں اور حسین احمد مدنی کے خطبے اور کعبہ کے مقابلے میں دلی کے لال قلعے کی تعریفیں اور زمزم کے مقابلے میں گنگا اور جمنا کے پانی کے مرتبے اور پاکستان کے مقابلے میں اکھنڈ بھارت کی تقریریں۔ اب یہ نمازیں تو تھیں مگر دین نہیں تھا، کہ اقبال نے یہ کہا عجب عجم ہنوز نہ داند رموز دی ورنہ زی دیوبند حسین احمد اینچے پلج بیس۔ آج بھی کلیات اقبال میں ہے، سرود بر منبر کے ملت از وطنس چے بے خبر از مقام محمد ربیس بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دین ہماؤز گربہو نہ رسیدی تمام بولا بیس۔ منبر پہ جب یہ تقریریں ہو رہی تھیں کہ ملت وطن سے بنتی ہے، یہ دیوبند کے مفتی تقریریں کر رہے تھے، ملت وطن سے بنتی ہے، تو تمہاری ملت کیا؟ وہ کہتے ہیں ہماری ملت ہندی ہے، کیوں؟ وطن ہند ہے۔ تو اقبال نے کہا ملت وطن سے نہیں بنتی،
ملت مدینے کے تاجدار کی نسبت سے بنتی ہے. یہ مسئلہ ہے پیچھے کہ عجم ہنوز نہ داند رموز دین، ورنہ عجم کو ابھی بھی دین کی سمجھ نہ آئی. زی دیوبند حسین احمد اینچے بلج بیست، یہ دیوبند کا حسین احمد، چلو ان پڑھ بندے تو ان پڑھ رہے، یہ جو ان کا امام الہند بنا ہوا ہے زی دیوبند حسین احمد اینچے بلج بیست، یعنی کتنی پاگلوں کی باتیں کر رہا ہے. کیا بات کی ہے؟ اقبال کہتا ہے سرود بر ممبر کہ ملت از وطن است، یہ ممبر پہ بیٹھ کے تقریریں کرتا ہے کہ ملت وطن سے بنتی ہے. چے بے خبر از مقام محمد عربی، اس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہ پہاڑوں اور دریاؤں سے ملت بناتا پھر رہا ہے، یہ گنگا جمنا سے ملت اور دلی کے قلعے سے ملت بنا رہا ہے. کہ بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دین ہماؤس، سارا دین تو سرکار کی ذات ہے. اپنے آپ کو اس ذات سے اٹیچ کرو، اور اگر نہیں کرتے تو پھر گر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیس. اقبال نے کہا پھر تمہارے درس، تمہاری نمازیں، تمہاری حدیث کی تقریریں، یہ سب بو لہبی کا کام تو دے سکتی ہیں، مصطفیت کا کام نہیں دے سکتی. اس واسطے یعنی یہ جو دل جلاؤ تحریک ہے، اس جہت میں اس کے اثرات زیادہ ہو گئے کہ نمازی کبھی کھوٹے دل کا بھی نماز پڑھ لیتا ہے، اور اگر اسے مسجد نبوی سے نکالا جائے تو مسجد درار بنا بیٹھتا ہے. لیکن عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پکا ہے تو پھر وہ یقیناً اسی ذریعے سے سارے دین کی خدمت مکمل کرنے والا ہے. اللہ تعالی ہمیں اسی مسلک مہذب پہ قائم رکھے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.